اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور آسان کر دے میرا کام، اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ سمجھ سکے میری بات۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران خان، پروگرام صبح عظیم کا میزبان، آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہماری دعا ہے کہ ہماری ہر صبح کا آغاز اللہ تعالیٰ کے عظیم اور بابرکت نام سے ہو، اور ہماری ہر شام بھی صبح عظیم کی طرح عظمت سے اختتام پذیر ہو۔ ناظرین، ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور تحقیق ہم نے قرآن آسان کر دیا نصیحت کے لیے، پس کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ ناظرین، قرآن کریم ہمارے لیے راہبر و رہنما ہے، مگر یہ آسان اس کے لیے ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.
صدقت يا رب العالمين. جزاک اللہ، ماشاء اللہ. ناظرین، ارشاد ربانی ہے کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم، اور کہہ دیجئے مومن مردوں سے کہ نیچی رکھیں اپنی نگاہیں اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی، اور یہ زیادہ پاکیزہ ہے ان کے لیے. اور پھر دوسری آیت میں فرمایا کہ کہہ دیجئے اپنی مومن عورتوں سے کہ نیچے رکھیں اپنے نگاہیں اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی، اور نہ ظاہر ہونے دیں اپنی زینت کو. ناظرین، شرم و حیا وہ بنیادی وصف ہے جو انسانی سیرت میں اہم کردار ادا کرتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ہے کہ جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شرم و حیا کا انسان کے وقار میں کتنا اہم کردار ہے. ناظرین، ہم اپنے آج کے پروگرام میں شرم و حیا پر بات کریں گے، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مستقل مہمان پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب. آپ عرصہ 4 دہائیوں سے درس و تدریس کے حوالے سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. آپ ایک مستند علمی اور روحانی شخصیت ہیں، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ ہمارے ہر پروگرام میں مستقل مہمان کے طور پر ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. ہمارے آج کے دوسرے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد باقر خان خاکوانی صاحب. آپ ڈین ہیں شعبہ عربی و علوم اسلامیہ، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد کے. ہم اپنے دونوں معزز مہمانان گرامی کو پروگرام صبح عظیم میں خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، بلا توقف سوالات کی جانب بڑھتے ہیں. ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب، آپ سے ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ شرم و حیا کا مفہوم کیا ہے؟ بے شرمی سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ کیا یہ وصف صرف عورتوں کے لیے مخصوص ہیں یا مردوں کے لیے بھی ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ عمران خان صاحب. ویلکم سر. شرم و حیا یقیناً یہ انسانی کردار کا ایک بہت ہی اعلیٰ وصف ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ اعلیٰ ایک انعام بھی ہے، ایک کرم ہے جو خوش نصیبوں کے شامل حال ہوتا ہے. اور اللہ کریم شرم و حیا کو پسند فرماتے ہیں. بے شک. یہ دو الفاظ جو ہیں، شرم بنیادی طور پر یہ فارسی کا لفظ ہے جس کے معنی ندامت ہے، غیرت ہے، حیا ہے. اور حیا کا لفظ جو ہے یہ عربی کا ہے. اس کا مطلب بھی وہی ہے، شرم، غیرت، ندامت، پاکیزگی، پاک دامنی، پاکیزہ نفسی، جس کو انگریزی میں چیسٹٹی بھی کہتے ہیں، موڈیسٹی بھی، پائٹی بھی. تو جب ان دونوں لفظوں کو ملا لیں تو یہ ایک کلمہ بن جاتا ہے شرم و حیا، یعنی پاکیزہ نفسی، جس کو ہم سادہ لفظوں میں عفت قلب و نظر بھی کہتے ہیں، کہ انسان کی آنکھوں میں حیا ہے، غیرت ہے، ندامت ہے، آنکھوں کے اندر جو ہے وہ دوسروں کے لیے ایک پاکیزگی کا جذبہ ہے. قلب کی حیا جو ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ دوسروں کے لیے شرم و حیا کا وصف لیے ہوئے ہے، ان کے لیے ایک عزت کا مقام ہے، پاکیزہ نفسی ہے. اس کا قلب جو ہے وہ گندی خواہشات سے پاک ہے. تو اگر تیسرا اس کا پہلو لیا جائے تو کردار کی شرم و حیا کہ اس کے کردار کے اندر کوئی ایسی بےہودگی نہیں، کوئی ایسی بدتمیزی نہیں، کوئی ایسا فحش عمل نہیں ہے جس کو انسانی فطرت بھی ناپسند کرتی ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بھی اس کو ناپسند کرتا ہے. حضور علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ نیکی اور گناہ کیا ہے؟ تو آپ نے بڑی سمپل سی ایک ڈیفینیشن دی کہ البر حسن الخلق. نیکی جو ہے وہ اچھی عادت کا نام ہے، اچھے اخلاق کا نام ہے. والاسم ما حاک فی صدر کا وکرہتا یتلی علیہ الناس. اور جو اسم ہے، گناہ ہے، وہ ایسا عمل ہے جو تیرے دل میں کھٹکا پیدا کرے اور تو یہ خیال کرے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، لوگوں سے چھپانا چاہے. تو اس اعتبار سے شرم و حیا جو ہے یہ ایک ایسا اعلیٰ وصف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو
ایمان لانے کے بعد سب سے جو بنیادی فرض ہے ہر مسلمان کا وہ نماز ہے۔ اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، کلمہ طیبہ کے دعویٰ ہے، اس کی دلیل نماز ہے۔ تو اس کا جو مین مقصد ایک بیان کیا گیا وہ یہی بیان کیا گیا کہ نماز انسان کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے محفوظ کر لیتی ہے، کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے انسان کو روک دیتی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا ایمان لمن لا حیاء لہ، جس کے اندر حیا نہیں ہے، شرم نہیں ہے، اس کی دامن میں ایمان نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ ایمان کا ایک بنیادی شعبہ ہے، اور یہ ایمان کے تقاضوں کے ساتھ اس کو اٹیچ کیا گیا ہے، شرم و حیا کو۔ اور ایک جگہ آپ نے اس طرح بھی ارشاد فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تو حیا سے عاری ہو جائے، تیرے اندر حیا نہ رہے، شرم نہ رہے، تو پھر تو جو جی چاہتا ہے کرتا پھر، کیونکہ بے شرمی اور بے حیائی جو اس کا الٹ ہے، جس کو فحش کلامی کہتے ہیں، فحش کردار کہتے ہیں، فحش عمل کہتے ہیں، فحش سوچ کہتے ہیں، گندی خواہشات جو ہیں، تو یہ ایک ایسی برائی ہے کہ جب انسان کے اندر آ جاتی ہے تو وہ انسان سے کسی بھی امر خبیث کی توقع کی جا سکتی ہے، وہ کوئی بھی برا کام کر سکتا ہے۔ لیکن اب جب اس کو قرآن و سنت کے تناظر میں دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ شرم و حیا کا مفہوم یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات جو ہیں اس کے آگے سر تسلیم خم کرنا، بے شک اپنے بزرگ بڑے جو ہیں ان کے ساتھ جو ہے، جو ان کا رتبہ ہے، مقام ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ کلام کرنا۔ حضور کی حدیث ہے کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے تو وہ ہم میں سے نہیں۔ تو گویا کہ روزمرہ کے معاملات میں ہر ایک کو اس کے رتبے اور مقام کے مطابق اس کو ڈیو رسپیکٹ دینا، اس کی بات کو آنر کرنا، اور تہذیب اور شرافت کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا، یہ جس طرح عورتوں کے لیے ضروری ہے اسی طرح مردوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ قرآن پاک میں جہاں اللہ کریم نے عورتوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، اس کے بالکل ساتھ ہی مردوں کو بھی یہ حکم دیا کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، اپنے شرم و حیا شرمگاہ کی حفاظت کریں، اور وہ اپنے عمل سے، کردار سے جو ہے وہ ایک حیا کا مظاہرہ کریں۔ تو یہ حکم جو ہے ہر مسلمان مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ دنیا کے ہر مذہب کے اندر شرم و حیا، جس کو چیسٹی یا ماڈیسٹی یا پائٹی کہتے ہیں، اس کو ہمیشہ جو ہے ایکنالج کیا جاتا ہے، آنر کیا جاتا ہے، اور دنیا کا کوئی مہذب انسان یا کوئی ایسا معاشرہ یا مذہب نہیں ہے جو بے حیائی اور بے غیرتی اور بےہودگی کو جو ہے وہ پسند کرتا۔ جی ناظرین، شرم و حیا انسان کو بری باتوں اور برے کاموں سے روکتا ہے، خواہش و منکرات سے بچاتا ہے، اور اسے اعمال صالحہ پر آمادہ کرتا ہے۔ ہم اپنے دوسرے مہمان کی جانب آتے ہیں۔ ڈاکٹر باقر خان خاکوانی صاحب، آپ سے ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں ہمیں شرم و حیا کے حوالے سے کیا تعلیمات ملتی ہیں؟ دراصل سب سے پہلے تو یہ ہم ذہن میں رکھیں کہ اسلام ایک کامل، مکمل اور اکمل مذہب ہے۔ اس نے مکمل ہر چیز کے بارے میں ہدایات دی ہیں۔ بے شک۔ تو حیا جو ہے، حیا ایک انسان کے اندر ایسا خاصا اور ایسا ملکہ اور ایسی قوت پیدا کرتا ہے کہ جس سے اس کے اندر اخلاقیات کا اعلیٰ مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ بے شک۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد یہی تھا۔ اسلام نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میرے بعثت کا مقصد اخلاق کے اعلیٰ پیمانوں کی تکمیل ہے، بے شک، ادنا نہیں، اعلیٰ۔ تو اعلیٰ پیمانوں کی۔ تو یہ جو حیا ہے یہ انسان کے اندر جو ہے اعلیٰ اخلاق لاتی ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے ابھی فاروقی صاحب نے کہا کہ بڑوں کا ادب، اس کے بعد بچوں پہ شفقت، اس کے بعد اساتذہ کا اکرام، صنف نازک،
صنف نازک کی تکریم. صنف نازک مراد یہ نہیں ہے کہ عورت صرف، بلکہ اب ایک بوڑھا ہے وہ بھی صنف نازک میں ہے، چاہے وہ عورت ہے چاہے مرد ہے، ٹھیک، بچہ ہے بچی ہے. اس طریقے سے آج کل کے دور میں ہم دیکھیں کہ اب ٹریفک ہے، اب نوجوان ٹریفک لے کے کوئی گاڑی لے کے جا رہے ہیں، آگے کوئی بوڑھا ہے فوراً رک جائیں، آگے کوئی ایمبولینس آئی فوراً رک جائیں، آگے کسی کو ضرورت پڑی، کوئی سواری گر پڑی فوراً رک جائیں. یہ ساری چیزیں اخلاقیات میں سے، بے شک. اور جس کے اندر حیا ہوتی ہے، وہ اسلام میں یہی بات رسول اللہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی علیہ وسلم کہ حیا خیر لاتی ہے، اچھائی لاتی ہے، بھلائی لاتی ہے، نیکی لاتی ہے. اور جس کے اندر حیا نہیں ہے وہ جو ہے اس کے اندر رذائل اخلاق، یعنی گندے اخلاق بالکل. اور پھر ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے اس کے اندر سے حیا نکال لیتے ہیں. اللہ. اس کے اندر پھر فحش گوئی، فحش کلامی، اور اس کے اندر بڑوں کی عزت نہ چھوڑ، اور پھر معاشرے میں ذلیل ہو تو اس کو پھر آخر جہنم میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں. تو اسلام اور قرآن کی روح سے جو ہے وہ حیا بنیادی اہمیت کی حامل ہے. اس لیے جیسے عظیم فاروق صاحب نے حدیث پڑھی کہ اگر تو حیا نہیں کرتا پھر جو مرضی کر، تیرے پر کوئی ہرڈل نہیں ہے کہ تو جو ہے اس چیز کو کر، اس چیز کو نہ کر. جب حیا ہوگی تو پھر ہمارے اوپر یہ ایک پابندی ہے بھئی یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے. مثال کے طور پہ اب استاد کی عزت ہے، اب استاد کی عزت حیا کا تقاضا ہے. بالکل. اگر ایک آدمی طالب علم کے اندر حیا نہیں ہے تو استاد کبھی عزت نہیں کرے گا. اچھا پھر یہ حیا اتنا عظیم جوہر ہے کہ استاد کے سامنے بھی عزت کرے گا، پیچھے بھی عزت کرے گا. یہ نہیں کہ کلاس میں سے نکلو پھر استاد کو برا بھلا کہنے لگ گیا. اچھا والدین کی خدمت یہ بھی حیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ بے شمار ایسے لوگ جو والدین کی عزت نہیں کرتے. جیسے اس دن میں ایک پڑھ رہا تھا کہ فطرت کا اصول ہے کہ اگر ایک آدمی والدین کی عزت نہیں کرے گا تو اس کا بڑا بیٹا اس کو گھر سے نکال دے گا. یہ دیکھیں یہ جو حدیث شریف میں آتا ہے نا حیا نہ ہو، تو حیا نہ ہونے کی وجہ سے انسان جہنم کی طرف چل پڑتا ہے. تو یہ ہے. اچھا پھر دنیا بھی اس کے لیے جہنم بن جاتی ہے کہ تو حیا جو ہے یہ قرآن اور حدیث کی روح سے بنیادی ایک جوہر ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے، انسان کی عظمت کو سنوارتا ہے، انسان کے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا کرتا ہے، انسان کے اندر محبت اور بنی نوع انسان کی خدمت کا جذبہ پیدا کرتا ہے. ناظرین، ارشاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے یا حیا ایمان کا حصہ ہے. گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، وقت ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ سے ہمارا اگلا سوال یہ ہے، شرم و حیا کے انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی پر کیا مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ جیسا کہ گفتگو اس سلسلے میں جاری ہے اور یہ بات طے ہو چکی ہے کہ شرم و حیا ایک اعلیٰ اخلاقی وصف ہے. بے شک. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اور آپ کا ایک وصف یہ بیان کیا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اللہ نے آپ کو خلق عظیم عطا کیا. کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر ساری دنیا سید الابرار نے کر لی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غیر شادی شدہ عورتوں سے کہیں بڑھ کے آپ حیا فرمایا کرتے تھے، کنواری عورتوں سے. یعنی آپ کی شرم و حیا جو ہے وہ ضرب المثل تھی، اور آپ کا جو اپنے کردار میں یہ شرم و حیا کا وصف تھا وہی آپ نے اپنے اولاد پاک کو دیا. سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کی صاحبزادیاں جو ہیں یہ ہمارے لیے ایک جیتی جاگتی بہترین تصویر ہیں. بالخصوص سیدۃ النساء فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی چادر تطہیر، ان کی شرم و حیا، ایک بیٹی کی حیثیت سے ان کا کردار، ایک بیوی کی حیثیت سے ان کا کردار،
اور ایک ماں کی حیثیت سے ان کا کردار، جس پہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بڑا اچھا کلام کیا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، ہر سے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، بانو تاجدار حالتا، مولا علی مشکل کشا شیر خدا، مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق۔ تو بیٹی کی حیثیت سے بھی ان کا کردار آئیڈیل، بے شک بیوی کی حیثیت سے بھی ان کا کردار آئیڈیل، اور ماں کی حیثیت سے بھی ان کا کردار آئیڈیل۔ تو ہمارے لیے جو ہے وہ سب سے بہترین مثال ان پاک ہستیوں کی ہے۔ بظاہر دنیاوی مال و اسباب اس طرح نہیں ہے جس طرح ہم توقع کرتے ہیں، لیکن وہ ایسے اعلیٰ ایمان کے اور اعلیٰ اخلاق اور کردار کے مرتبے پہ فائز ہیں کہ ان کا نام بھی ادب اور احترام سے لیا جاتا ہے۔ پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی سرکار نے فرمایا کہ ان کے حیا، شرم و حیا سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو ہاتھ نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا بیعت کے لیے، اور ساری زندگی اس کو کسی ناپاک جگہ پہ نہیں لگنے دیا، اور شاید یہی وہ وصف تھا کہ جب صلح نامہ حدیبیہ سے پہلے بیعت رضوان ہوئی تو حضور نے فرمایا یہ میرا ہاتھ، یہ عثمان کا ہاتھ سمجھو اور اس پہ بیعت کرو۔ تو یہ صحابہ کرام کے اندر آپ نے یہ ایسے اوصاف پیدا کر دیے کہ جہاں اللہ کو حکم آ گیا آمنا و صدقنا۔ بے شک دیکھو نا، صحابہ کرام جب یہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آخری آیتیں نازل ہوئیں کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، کہ بھئی تم چاہے ظاہر کرو یا چاہے چھپاؤ تو اللہ تم سے ہر کام کا، چاہے دلوں میں ہے یا ظاہر ہے، حساب لے گا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جب یہ حکم سنا، انہوں نے کہا حضور عرض یہ ہے آپ نے جو کچھ کہا ہم نے سن لیا، اس پہ عمل بھی کیا، لیکن یہ ایسا حکم ہے کہ اس پہ ہم کیسے عمل کریں؟ دل میں تو کئی وسوسے پھرتے رہتے ہیں، خیالات آتے جاتے، اگر ہمارے خیالات پہ گرفت شروع ہو گئی تو پھر تو بڑا کام مشکل ہو جانا ہے، کون یہاں سے بچے گا؟ تو یہاں پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا تم وہی کہو جو سابقہ انبیاء کرام اور ان کے صحابہ امتیوں نے کہا، سمینا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ اے اللہ ہم نے تیرا حکم سن لیا، ہم نے گردن جھکا دی، اور ہم تجھ سے بخشش کے طلبگار ہیں، اور مولا ہم نے تیری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے۔ تو یعنی اللہ کو حکم آ گیا ہے تو اب یہ نہیں کہ اس پہ حل و حجت کی جائے، بحث مباحثہ کیا جائے، بس حکم ہے مان لیا۔ اللہ کے نبی نے کوئی حکم دیا ہے، فرمایا جو میں تمہیں کہوں اس کو فوراً تسلیم کرو، جتنا پھر اپنی ہمت کے مطابق عمل ہو سکے اس کے اوپر عمل کی کوشش کرو۔ بے جا سوالات کرنا، بحث کرنا، فرمایا تم سے پہلے امتیں اس لیے بھی ہلاک ہوئی کہ اپنے نبیوں سے ایسے ایسے عجیب و غریب سوالات کرتے تھے، پھر ان کے لیے وہ شریعت ٹائٹ ہوتی گئی۔ جس طرح وہ سورہ بقرہ میں وہ گائے کو ذبح کرنے کا واقعہ، گائے ذبح کرنی تھی، رنگ کیسا ہو، شکل کیسی ہو، عقل کیسی ہو، عمر کتنی ہو، وہ جو کرتے گئے تو اس میں پھنس گئے وہ۔ تو یہ اللہ کے حکم کے آگے حیا، اللہ کے نبی کے حکم کے آگے حیا۔ اب بندہ اس پہ بحث شروع کر دے کہ دیکھو یہ نبی علیہ السلام نے یہ کیوں حکم دیا ہے، جی پردے کا کیوں کہا گیا ہے، جی ہمیں مردوں کو کیوں منع کیا گیا کہ وہ عورتوں والا شکل و صورت نہ بنائیں، عورتوں کو کیوں منع کیا جی مردوں والی شکل و صورت وہ نہ بنائیں۔ تو یہ جتنے احکامات شریعت ہیں جو اعلیٰ اخلاق اور کردار اور پاکیزگی کی علامت ہے، تو یہ دیکھو جی، تو جب اللہ کے نبی نے کہا، جب اس کا کلمہ پڑھ لیا ہے، جب ہم مسلمان کہلاتے ہیں تو ہمیں پھر ان کے حکم کی حیا کرنی چاہیے، پاسداری کرنی چاہیے۔ ماں باپ نے کہا ہے تو ان کا ایک رتبہ ہے، ایک مقام ہے، اللہ نے انہیں سٹیٹس دیا ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھا ہے، اور باپ کی پیشانی کو جنت کا دروازہ کہا ہے، اس کی رضا میں اپنی رضا کہی ہے۔
تو تم اس چیز کا ہی لحاظ کرو کہ اللہ نے انہیں ایک سٹیٹس دیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سٹیٹس دیا، پھر بیوی کا ایک سٹیٹس ہے، حتیٰ کہ سرکار نے تو غلاموں کے بارے میں بھی کہا کہ ان کو بھی کوئی بری بات نہ کہو، گندے لفظ نہ بولو، ان کے الٹے نام نہ رکھو، جیسا خود کھاتے ہو ویسا کھلاؤ، جیسا خود پہنتے ہو ویسے ہی انہیں پہناؤ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر قدم پہ حیا کی تعلیم دی۔ تو اگر انسان کی، لیکن ہمارے تھوڑا سا میں معذرت سے عرض کروں گا کہ ہم بعض کا یورپ کی تقلید میں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ترقی کا زینہ ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں۔ ڈاکٹر صاحب محترم بھی جانتے ہیں کہ یورپ نے جس طرح کی بے حیائی کو حیا کہا ہے اور اپنا وہ باپ ڈھونڈنے میں بھی لگے ہوئے ہیں، بڑے ان کے اندر بڑے مسائل ہیں، اور علامہ اقبال اسی لیے ان پہ سخت تنقید بھی کی اور مسلمانوں کو سمجھایا یار ہماری ایک اپنی تہذیب ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے، ہم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور تم تھوڑا سا اپنے دیکھو کہ وہ ساتھ کہا کہ ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے، وہ کنٹر صاحب بلوری ہے، یہاں ایک پرانا مٹکا ہے، جہاں بھی گروے غیر بدن بھی گروے غیر، افسوس کہ باقی نہ مکاں ہے نہ مکی ہے، یورپ کی غلامی پر رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں ہے، نہ ادھر ادھر کی بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ اور شیطان کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ علامہ نے یہ بات بھی برملا اس کو بھی بیان کیا کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا کہ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ تو ہماری اپنی تہذیب ہے اور ہم اس پہ فخر ہے، ہمارا اپنا ایک کلچر ہے، ہماری اپنی ایک ہسٹری ہے، ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے، حضور جیسی ایک آئیڈیل شخصیت ہے، صحابہ کرام ہیں، اہل بیت اطہار ہے، خواتین کی سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا، وہ ایک روشن ہر اعتبار سے ایک اسوہ حسنہ ہے ان کا ہمارے لیے۔ تو اگر ہم ان کو فوکس کریں ہر انسان اپنی جگہ پہ، تو پھر گھروں میں فتنے نہیں ہوں گے، جب ماں باپ کا احترام ہوگا، بیوی کو اس کا حق ملے گا، شوہر کو اس کا حق ملے گا، بچوں کو اس کا پیار ملے گا، اور شرم و حیا ہر طرف ہوگی۔ بلکہ سرکار نے فرمایا کہ 4 وصف ہے اگر کسی کو ملے، سمجھے دنیا کی اس کو ہر نعمت مل گئی اور آخرت کی بھی، کہ قلباً شاکراً و لساناً ذاکراً و بدناً علی البلاء صابراً و زوجۃ لا تبغی حوباً لنفسها و مالہ، کہ اس کو دل ملا جو شکر کرتا ہے، زبان ملی جو اللہ کا ذکر کرنے والی ہے، جسم ملا جو مشکلات پہ صبر کرنے والا ہے، اور ایسی شریک حیات جو اس کی عزت کی محافظ ہے، جو اس کے مال کی محافظ ہے۔ تو اگر بیوی ہے تو شوہر کا بھی اسی طرح، یہ نہیں کہ شوہر کو کھلی چھٹی دی گئی کہ شوہر بھی اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ ناظرین، شرم و حیا ہر مرد اور عورت کے لیے وجاہت اور وقار کا باعث ہے۔ یہ وہ موتی ہے جو حسن کی زیبائی بڑھا دیتا ہے، اور وہ حسن ہے جو شخصیت کو 4 چاند لگا دیتا ہے۔ ہم خاکوانی صاحب کی جانب آتے ہیں۔ خاکوانی صاحب، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے بتا رہے تھے کہ کیا مثبت اثرات ہو سکتے ہیں انفرادی اور اجتماعی طور پر شرم و حیا کے، تو یقیناً بے شرمی کے کچھ منفی اثرات بھی ہوں گے، آپ اس حوالے سے ہماری رہنمائی کیجیے۔ یہ تو بالکل بات واضح ہو گئی کہ جب ایک انسان کے اندر سے حیا کا جوہر نکل جاتا ہے تو پھر اس کے اندر کسی کا قدر، سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے اس کی گفتگو، فحش گفتگو ہو جاتی ہے، اور لغو باتیں کرتا ہے جس سے معاشرے میں اس کا مقام گر جاتا ہے۔ اس کو کسی کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہ فلاں بغیرت ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اسے حیا نہیں ہوتی، اس کا منہ کھل جاتا ہے۔ پھر یہ جو منہ کھلتا ہے تو پھر اس کے ذریعے سے بچوں کے سامنے، بڑوں کے سامنے، چھوٹوں کے سامنے، اور معاشرے میں اس کا مقام گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا بنی نوع انسان سے محبت ختم ہو جاتی ہے، اور تکریم انسانیت جو جوہر ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل نعرہ ہے، تکریم انسانیت، کیونکہ انہوں نے تکریم مسلمان، تکریم مومنین، اس کا نعرہ نہیں لگایا، سارے انسان، وہ شرف انسانیت، وہ جو تکریم انسانیت ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ ہم نے بنی انسان
وہ اس کے اندر سے گر جاتا ہے، اس کے اندر فخر آ جاتا ہے، اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے، اس کے اندر غرور آ جاتا ہے. جب حیا نکل جاتی ہے نا تو یہ چیزیں خود بخود رضائل آنا شروع ہاں. اب دیکھیں نا، گلاس ہے پانی کا بھرا ہوا ہے، جب ہم پانی پی لیں گے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی چیز تو آنے اور وہ ہوا آ جائے گی جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو اس لیے جب اس کے اندر چیزیں نکل جائیں گی تو اس کے اندر سے اس کے اندر تکبر آ جائے گا، غرور آ جائے گا، اور وہ انسانوں کو کسی کوئی حیثیت نہیں دے گا. جیسے میں نے آپ کے سامنے پہلے عرض کیا ہے کہ جو ہمارے کنٹرول میں لوگ ہیں، صنف نازک ملازم صنف نازک ہے، اور اس طریقے سے جو خادمائیں ہیں، گھر کے کام کرنے والے صنف نازک ہیں، ان کے ساتھ محبت برا سلوک، ان کے ساتھ عظمت برا. ہمارے اولیاء کرام کو دیکھیں نا، یہ ان کی جو تھی اپنی جتنے صوفیاء کرام تھے، یہ ان کی ایک خوبی تھی کہ ان کے سامنے بھی حیا کرتے تھے، اور اسی کی وجہ سے وہ تمام ملازمین اور تو وہ مسلمان ہو جاتے. وہ کہتے ہیں جی ہمارا اتنا کرم کر رہے ہیں. لیکن نا ایک صوفی گیا ہے اور انہوں نے بر صغیر میں جا کے انہوں نے جو شودر تھے، جس کو کہ خود اپنا ہندو سمجھتے، دور پھینک دے، گلے لگایا، اسے چوما. یہ حیا کی وجہ سے سارے مادہ اندر آتا ہے. اور پھر حیا ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی حیا کرنی پڑتی ہے. پھر حیا ایسی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیا کرنی پڑتی ہے. اس لیے رسول اکرم فرمایا ایک دن کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرو. صحابہ نے فرمایا ہم کرتے تو ہیں، نہیں وہ نہیں کرتے. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے حیا یہ ہے کہ ذہن کی سوچوں کے دھارے وہی ہوں جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اگر وہ نہیں ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ سے حیا نہیں ہے. پیٹ کے اندر وہی چیز جائے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اگر وہ نہیں ہے تو پھر یہ حیا نہیں ہے. مقصد اس طریقے سے ہمارا حیا کا دامن ساری زندگی پہ پھیلا ہوا ہے. زندگی شروع سے لے کر ماں کے پیٹ سے نکلنے تک، قبر کے پیٹ میں جانے تک حیا ہی حیا ہے. اب دیکھیں، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں فوراً اسے کپڑے پہناتی ہے، یہ حیا ہے، ماں کے اندر حیا ہے. پھر اس کے بعد جیسے بڑا ہوتا ہے اللہ سکھاتی ہے، پھر اس کو نیک کام کی طرف راغب کرتی ہے. اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو بچہ جو ہے جب پلے گا پہلے ہی وہ ڈاکو، چور، اچکا، اور پھر یہ جو گانے سنے گا اور پھر اس کے غلط فلمیں دیکھے گا تو اس کے اندر سے تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی. اب آپ دیکھیں کہ دکھی انسان کی خدمت کرنی ہے، بھوکھوں کو کھانا کھلانا ہے، ننگوں کو ننگوں کو اپنا ہم نے لباس پہنانا ہے. یہ ساری چیزیں انسان کے اندر جب حیا نکلتے تو ختم ہو جاتے. وہ کہتے ہیں میں بڑے کپڑے پہنوں اور بہترین اعلیٰ لباس پہن کے اپنی ذات سامنے اپنی ذات سامنے آ جاتی ہے، باقی انسانیت ختم ہو جاتی ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ملتان میں ایک بہت بڑے سیٹھ تھے، اور بہت بڑے سیٹھ تھے. میں چھوٹا سا ہوتا تھا، ان کے پاس جاتا، کتابوں کی ان کی دکان تھی بٹالہ کی. تو ان کے بارے میں مشہور تھا کہ 60s میں وہ بازار سے پتہ کرتے کہ بہترین چادر کتنے کی ملتی ہے، گرم چادر. تو پتہ چلتا 3000 کی. اس زمانے میں 3000 کی بہت بڑی ویلیو ہوتی تھی. آج کے سمجھے کم از کم وہ جو ہے 70-80 ہزار یا لاکھ کے قریب تو ہوتا تھا 3000 اس وقت. تو وہ پھر اپنے ایک ملازم کو بھیجتے بھی جاؤ لنڈے میں سے 3000 کی چادریں لے آؤ لنڈا بازار سے. اور وہ 3000 کی چادریں لے آتے. اب 3000 کی چادریں جو ہے وہ 100 چادریں مل گئی. 99 چادریں غریب میں بانٹ دیتے، ایک اوپر لائے بیٹھتے اور کہتے یہ میں 3000 کی چادر لے کے میں نے اپنے اوپر اوڑھی ہوئی. تو یہ حیا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. سب چیز میں کھا جاؤں، سب چیز میں رکھ لوں، سب چیز میں پہن لوں، سب چیز میں اپنے بچوں کھلا دوں. دکھ انسانیت، غریب، بھوکے، ان کو چھوڑ دوں؟ نہیں. تو اس لیے جب حیا سے انسان نکلتا ہے انسان تو وہ انسان نہیں رہتا. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو دوزخ میں ڈالنا تو پہلے اسے حیا نکالتے ہیں، پھر حیا کے بعد یہ ساری چیزیں نکلتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ لوگ اسے نفرت کرتے ہیں، نفرت کا نشان بن جاتا ہے. اور پھر وہ چنگیزیت اور مسولینیت اور ہٹلر، نازیزم وغیرہ اس کا ایک آشکارا بن کے جہنم کا ایندھن بن کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دن کو چلا جاتا. لہذا حیا کے بہت زیادہ نہ ہونے کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. اس لیے ہمارے معاشرے میں جو ہے آج بھی الحمدللہ حیا ہے کہ اگر بچہ کہیں سڑک پہ آ جائے فوراً ٹریفک رک جاتی ہے. بوڑھا سڑک پہ آ جائے یہ حیا کی مادہ ہے. اگر یہ نہ تو بوڑھے کو کچلتے چلے جائیں، بچوں کو کچلتے چلے جائیں. اس طریقے سے مدارس کے اندر ہے، اس طرح گھر کے اندر ہے. جیسے عظیم فاروق صاحب نے کہا کہ خاوند بیوی کے تمام حقوق کا خیال رکھتا، اور یہ حیا ہے. نہ کرے کیا ہے، گھوڑ چھوڑ کے گھر بھاگ جائے، شادی ہوئی، شادی کے 6 مہینے بعد نہیں، یہ حیا ہے.
بچوں کی تربیت کرنا، بچوں کو اچھے مستقبل کی طرف لے کر جانا، بچوں کو یہ ایک سب رشتوں کی حیا ہے۔ حیا، یہ سارے حیا کے اثرات۔ اگر حیا نہیں ہوگی تو بس انسان جو ہے، جیسے حدیث میں روایت، جب تم حیا نہیں کرتا جو تیری مرضی ہے پھر تیرا کوئی، یعنی تو انسان ہی نہیں ہے، پھر جانور سے بدتر ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اولئک کا نام بلہم عدل، یہ جانوروں میں جانور سے بدتر ہے، کہ ان کے اندر سے حیا نکل گئی، ان کے اندر سے اثر جوہر تو ختم ہو گیا۔ جیسے انسان کے اندر اثر جوہر روح ہے، اب روح نکل جائے تو وہ تو لاش ہے۔ تو اس طریقے سے جب ایک چلتے پھرتے انسان کے اندر سے حیا نکل جائے گی تو وہ ایک چلتی پھرتی لاش ہے، اور بنی نوع انسان کے لیے ایک جو ہے وہ ننگ اور عار کا باعث ہے، ایک بنی نوع انسان کے لیے ایک وہ ایک بدنما داغ ہے۔ داغ تو ہے۔ اس لیے حیا جب نکل جائے گی ہمارے جوانوں میں سے، ہمارے بچوں میں سے، ہماری عورتوں میں سے، ہمارے مردوں میں سے، اور ہمارے، تو پھر یہ معاشرہ سارا بالکل ہل جائے گا۔ ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کریم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس سے حیا چھین لیتا ہے، پھر وہ بے شرم ہو جاتا ہے اور لوگوں میں اپنی ساری عزت کھو بیٹھتا ہے۔ گفتگو کا بھی سلسلہ جاری ہے، وقت ہو ایک چھوٹی سی بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، ابھی وقت ہوا ہے ہدیہ نعت کا۔ آئیے سنتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کرو نہ ذکر خطا کا، عطا کی بات کرو، کرو نہ ذکر خطا، کرو نہ ذکر خطا کا، عطا کی بات کرو، سنو سنو کرم مصطفیٰ کی بات کرو، سنو سنو کرم، اگر خدا سے محبت کا ہے تمہیں دعویٰ، اگر خدا سے محبت کا ہے تمہیں دعویٰ، خلوص دل سے حبیب خدا کی بات کرو، سنو سنو کرم، مریض ہجر کو ہو جائے گی ابھی تسکین، مریض ہجر کو ہو جائے گی ابھی تسکین، ذرا مدینے کے
دارو شفا کی بات کرو ذرا مدینے کے کرو نہ ذکر قیامت رہو خاموش ریاض کرو نہ ذکر قیامت رہو خاموش ریاض کرو تو شافائے روزے جزا کی بات کرو سنو سنو کرم مصطفیٰ کی بات کرو سنو سنو کرم سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ طریقت و تصوف میں شرم و حیا کا کیا کردار ہے، اور یہ صوفی یا سالک کو روحانی منازل طے کرنے میں کس حد تک ممید و معاون ثابت ہوتا ہے؟ دیکھیں، طریقت اور تصوف، حقیقت، معرفت، عرفان، یہ جتنے بھی الفاظ ہیں یہ بنیادی طور پر شریعت کی باطنی صورت ہے۔ جس وقت ہم نماز ادا کرتے ہیں تو تعدیل ارکان کا خیال رکھتے ہیں، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، اور قومہ ہے، قعدہ ہے، جلسہ ہے، تشہد وغیرہ، اس کے سارے آداب، اس سے پہلے طہارت، پاکیزگی ہے۔ تو اب یہ بظاہر شریعت ہے۔ اب اس کے ساتھ جو حضور قلب ہے، جو للہیت ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں بچھ جانا ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ تو اس کے اندر جو خشوع و خضوع ہے وہ اس کی اثر روح ہے۔ بے شک۔ تو جو خشوع و خضوع ہے یہ طریقت اس کو کہا گیا، تصوف کہا گیا، معرفت کہا گیا، اور جو ظاہری ارکان ہے اس کو شریعت کہا گیا۔ یہ شریعت کی لونڈی ہے، خادمہ ہے۔ اصل چیز شریعت، اگر نماز نہیں خشوع و خضوع کوئی نہیں، اگر روزہ نہیں تو اس کے اندر للہیت کوئی نہیں، اگر زکوٰۃ نہیں تو اس کے آداب و شرائط اور اللہ کے لیے مال پاک ہونا، قلب کا پاک ہونا، وہ کوئی ظاہر حج ہی نہیں تو وہ جس طرح فرمایا کہ حج کیا تو ایسے ہی ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بے گناہ پیدا ہوا، ایسی سچی توبہ کی توفیق سبحان ملی۔ اللہ۔ تو لہٰذا تصوف اور طریقت جو ہے یہ بنیادی طور پر اخلاص قلب کا نام ہے، پاکیزی قلب کا نام ہے، جس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں، جس کو تصفیہ باطن کہتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات۔ میں یہاں علامہ کا وہ شعر پڑھوں گا کہ اس سے آپ کو ذرا پکچر واضح ہو جائے گی کہ ہر لحظہ مومن کی نئی آن نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان۔ یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ تو سرکار کا یہ بھی فرمان ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، تم اللہ کا اخلاق اپناؤ۔ قہاری، غفاری، قدوسی، جبروت ہو ہلکا یارو تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو لہٰذا طریقہ تصوف تو میں سمجھتا ہوں اس کے پہلا سبق سے آخری سبق تک ہے اس میں حیا، شرم و حیا ہے۔ جیسے ڈاکٹر صاحب قبلہ نے بڑے اچھے انداز میں بیان کیا کہ مخلوق کی خدمت جو ہے یہ حیا کا ایک بنیادی جوہر ہے۔ تو طریقت کے لیے بھی یہی کہا گیا کہ طریقت بجز خدمت خلق نیست، بتسبیح و سجادہ و دل کے نیست۔ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ
اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا. وَلَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. تم جب تک مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرو جو تم اپنے لیے کرتے ہو, اس وقت تک تم کامل مومن ہی نہیں ہو. مسلمان کی حیثیت سے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مومن کی حیثیت سے فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ جس سے امن میں رہے دوسروں کی جان بھی, دوسروں کے مال بھی اور دوسروں کی عزت بھی. تو اس اعتبار سے طریقہ تو تصوف کی تو سارا اوڑھنا بچھونا ہی جو ہے وہ اخلاق حسنہ کو اپنانا ہے. قلب کو حسد سے پاک کرنا, کینے سے پاک کرنا, بھنگک سے پاک کرنا, منافقت سے پاک کرنا, غصے طمع لالچ سے پاک کرنا, گندی خواہشات سے پاک کرنا, کفریہ شرکیہ احساسات خیالات سے پاک کرنا. تو توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. تو اس اعتبار سے طریقہ تو تصوف جو ہے اس میں تو میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ کی حیا, حضور علیہ السلام کی حیا, اپنے ماں باپ کی حیا, استادوں کی, اپنے شیخ کی, ہر انسان کی. بلکہ مجھے تھوڑا سا آگے بڑھنے دیں. حضرت امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, کیونکہ وہ گورنمنٹ کا ایک اپنی پالیسی تھی, وہ چاہتی تھی کہ قرآن کو خلق مان لیتے. انہوں نے کہا نہیں, قرآن خلق نہیں, یہ اللہ کا کلام ہے. اور یہ جس طرح اللہ کی ذات جو ہے وہ لافانی ہے, قرآن بھی لافانی ہے. جیسا وہ قدیم ہے یہ بھی قدیم. تو وہ حکومت کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ کے ان کو اذیت دیتی. شکایت یہ قاضی کے پاس گئی کہ یہ امام محمد بن حنبل نے سور کا بچہ جو ہے خنزیر کا وہ گھر رکھا ہوا ہے. اب قاضی کو تو بہانا چاہیے تھا, حکومت کی طرف سے حکم تھا کوئی بھی بات اچھی بری پکڑو اس کی, جو ہو سکے اس کے ساتھ نعوذ باللہ شرارت کرو. بلکہ میں اگلی بات بھی عرض کروں, جب ان کا وصال ہوا تو خواب میں کسی اپنے مہربان کو ملے تو انہوں نے پوچھا حضور اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے کہا مجھے جو حق رستے میں جو مارے پڑی تھی میں نے اس پہ صبر کیا تھا, اللہ نے صرف اس صبر کی وجہ سے مجھے بخش دی. سبحان اللہ. تو قاضی نے بلوا لیا, جی آپ پتہ ہے سور حرام ہے, قرآن پاک میں ہے کہ انما الخمر, وہ پوری وہ آیت ہے کہ حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ, کہ خنزیر حرام ہے, اس کا گوشت. تم گھروں میں سور پالتے ہو, تم اچھے عالم ہو. جو ہدایات اس کے مطابق انہوں نے بےزتی کرنے کی کوشش کی. تو آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ میں باہر گیا ہوا تھا رفع حاجت کے لیے جنگل کی طرف, تو میں نے دیکھا کہ سور کا بچہ زخمی ہے اور بیچارہ رو رہا ہے, کرار ہے, بھوکا بھی ہے اور زخمی ہے, پریشان ہے. تو پتہ نہیں مجھ سے رہا نہیں گیا, تو میں اس کو پکڑ کے گھر لے آیا. میں نے اس کی مرہم پٹی کی ہے اور اس کو جو ہے وہ خوراک دی ہے, اور جو ٹھیک ہو گیا ہفتے 10 دن میں, تو پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا. میں کون سا پال رہا ہوں, یہ رکھا ہوا ہے. مجھے بس ترس آ گیا تھا کہ اللہ کی مخلوق ہے جان. تو اس نے کہا تمہیں 10 کوڑے مارے جائیں گے, تم نے 10 دن سور کا بچہ گھر میں رکھے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, اگر آپ سمجھتے یہی انصاف ہے تو مجھے پہلے یہ بتائیں کہ مجھے 10 کوڑے مار رہے ہیں کہ میں نے سور کے بچے کو 10 دن گھر رکھا ہے, اس کو کتنے کوڑوں کی سزا ملے گی جس نے اس کو پیدا کیا ہے, جس نے اس کی نسل کو باقی رکھا ہے, جو اس کو روزی روٹی دے رہا ہے. پہلے اس کے لیے بھی کوڑے سوچو. میں تو اللہ کی وہ مخلوق ہے. دیکھو نا حضور علیہ السلام ایک پورے قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں, آگے پتہ چلا ایک بچہ, بلی اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے. تو سرکار نے فرمایا کہ وہ بچے بدک جائیں گے تو ایسا نہ ہو کہ وہ ڈسٹرب ہو جائے, تم اپنا راستہ بدل لو. تو حضور علیہ السلام نے اس بلی کے ان کے بچوں سے بھی حیا کی کہ ان کے بھی حقوق ہیں, ان کی بھی ایک عزت نفس ہے. ایک اونٹ حضور کے پاس شکایت لے کے آیا, جی میرا مالک جو ہے وہ چارہ تھوڑا لیتا ہے وہ زیادہ لاتا ہے. حضور نے اس کو بلا کے بھی سرزنش کی, اس کو خبردار کیا. حضرت ابو مسعود انصاری کو دیکھا کہ اپنے غلام کو زود کو کہہ رہا ہے تم برتن توڑتے ہو, یہ کرتے ہو, وہ کرتے ہو. تو حضور نے دیکھا, فرمایا اے ابو مسعود انصاری, جتنا تمہیں اس پہ اختیار ہے اللہ کو کئی گنا زیادہ تجھ پہ ہے, وہ تیرا بھی گریبان پکڑ سکتا ہے. قرآن میں آئی تھی, اللہ فرماتا ہے کہ اگر میں تمہاری غلطیوں میں تمہاری گرفت کرنے لگوں تو پال چپکنے میں ساری مخلوق نابود ہو جائے,
یہ میرا رحم و کرم ہے، میری شفقت اور محبت ہے کہ تم ایک وقت میں نے مقرر کیا ہوا ہے، ورنہ تمہارے معاملات دیکھ کے۔ تو اسی لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیویوں کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرو، بچوں کے بارے میں فرمایا کہ اکرموا اولادکم واصلحوا لحالہم، اپنے نوکروں، خادموں، غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اور عرض کی حضور کتنی دفعہ ایک دن میں معاف کریں؟ سوچ سوچ کے فرمایا کہ 70 دفعہ۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں تقریباً 10 سال سرکار کی خدمت میں رہا اور کئی دفعہ بڑی غلطیاں کوتاہیاں بھی مجھ سے ہوتی رہیں، تو حضور نے مجھے کبھی اف نہیں کہا۔ سبحان اللہ۔ ماں باپ کے لیے بھی فرمایا کہ اگر تم ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بوڑھے ہو جائیں تو کیا کرو، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، انہیں اف بھی نہ کہو۔ ہم تو ماں باپ کو بھی نہیں برداشت کرتے، ان سے ذرا سی غلطی ہو، بچوں سے ہو جائے، کسی گھر کھانا صحیح نہ بنے تو ہم اٹھ بھاگتے ہیں، پڑک ڈنڈے باہر ہو جاتے ہیں۔ تو اسلام ہمیں شرم و حیا کی تعلیم دیتا ہے، اور طریقہ اور تصوف یہ تو اس قدر سینسٹیو شعبہ ہے، یہ تو کہتے ہیں جانوروں کے ساتھ بھی کوئی زیادتی نہ کرو، ان کے ساتھ بھی خیر خیر اور بھلائی کرو۔ تو جب ہم اس کو اپنے کردار کا حصہ بنائیں گے تو اللہ کی انشاءاللہ منظور نظر بنتے جائیں۔ ناظرین، شرم و حیا سالک کے دل کو اخلاص و محبت سے بھر دیتا ہے، اور یہ اخلاص و محبت سے بھرا ہوا دل جب آنکھ سے جھلکتا ہے تو دوسروں کے دلوں کو اسیر کر لیتا ہے، اور جب زبان سے بولتا ہے تو روحوں کو جکڑ لیتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں، اپنے آخری سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ دونوں سے میرا آخری سوال یہ ہے کہ آج کی نوجوان نسل میں شرم و حیا کا وصف پیدا کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، اور اس کی کیا ضرورت و اہمیت ہے؟ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مسلمان جو ہے، مسلمان کی ترکیب اور ہے۔ علامہ اقبال نے کہا نا، اپنی ملت پہ قیاس اقوام عالم سے نہ کر، خاص ہے معذرت اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو ہماری ایک خاص ترکیب ہے، جیسے ابھی اپنا عظیم فاروقی صاحب نے کہا ہے کہ علامہ اقبال کو شکوہ تھا کہ ہم یورپ کے پیچھے چل رہے ہیں، ٹھیک؟ تو ہمیں جو چیز سوٹ کرتی ہے، مناسب ہمارے لیے، وہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے، ہمارا بالکل خمیر بھی اور ہے۔ تو اس میں نوجوانوں کے اندر حیا پیدا کرنے کے لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ حیا کا باعث ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے اندر ہم ایمان کی طاقت کو مضبوط کریں۔ بے شک۔ ایمان کی طاقت مضبوط کرنے مراد یہ ہے کہ سیرت نبی کا مطالعہ ہمارا جو ہے وہ جز زندگی ہو۔ صبح اٹھیں، شام کو سوتے ہوئے سیرت النبی کا مطالعہ کریں، کیونکہ جتنی زیادہ کامل اکمل ہستی کی ہم سیرت کا مطالعہ کریں گے اتنا خود ہم کامل اکمل ہوتے چلے جائیں گے۔ اور اگر ناقص لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، صحبت سالے ترا سالے کنت، صحبت تالے ترا تالے کنت۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں زمین پہ سویا پڑا تھا تو مجھے مٹی میں سے خوشبو آنے لگ گئی، میں بڑا پریشان ہوا۔ تو میں نے پھر مٹی سے پوچھا، خوشبو، اس نے کہا میرے اوپر کوئی 3 مہینے ایک گلاب کا پھول ایسے سایہ افغن رہا ہے، تو اس کے بعد میرے اندر مٹی خوشبو آ گئی۔ تو اس لیے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہم مطالعہ کریں گے تو ہمارے اندر حیا پیدا شروع ہونا چاہیے، نمبر 1۔ اس کے بعد پھر کسی ایسے بزرگ کی سیرت کا مطالعہ کریں جو بزرگ کامل ہے۔ یہ نہیں کہ ہم آج کل کے جیسے کسی نے کہا جی میں بزرگ ہوں، نہیں، بلکہ جیسے ہمارے سلسلہ نقشبندیہ ہے، اس کو لے لیں، سلسلہ چشتی ہے، اس کو لے لیں، سلسلہ سہروردی ہے، اس کو سلسلہ قادریہ، ان کو بزرگوں نے بڑا کارہائے نمایاں سر انجام دیا۔ ساری برے صغیر ان کی وجہ سے مسلمان ہیں، جہاں بھی چلے جائیں ان کی وجہ سے سارے لوگ مسلمان، ان کا ہم مطالعہ کریں۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ان کامیاب لوگوں کی صفات کیا تھی، انہوں نے کس طریقے سے یعنی اپنے اندر حیا پیدا کر کے جو بھوکا
جانور ہوتا تھا اس کو پہلے کھلاتے تھے، بعد میں خود کھاتے تھے، اور اس طریقے سے تو یہ جو چیز ان سے ہمارے اندر حیا پیدا ہوگی نوجوانوں کے اندر. فاروقی صاحب کی جانب آتے سر، آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھو، نوجوان کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں. علامہ اقبال نے بھی نوجوانوں میں اعلیٰ اوصاف پیدا کرنے کے لیے کافی گفتگو کی. محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمر، یقین محکم عمل پہ ہے محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں. کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ٹوٹا ہوا تارا. تجھے پالا ہے اس قوم نے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تو جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا. مگر وہ علم کے موتی کتابیں آپ نے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. تو یہ بڑوں کی ذمہ داری. میں سمجھتا ہوں کہ ہو ول بیل دا کیٹ والی بیعت ہم کہتے ہیں یہ نوجوان بڑے اعلیٰ ظرف بھی ہو جائیں، با اخلاق بھی ہو جائیں، با حیا بھی ہو جائیں. بھئی کہاں سے ہوں گے؟ کون کرے گا؟ یہ تو کام کرنے سے ہوگا. حضور علیہ السلام کی سیرت ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے. آپ تشریف فرماتے صحابہ کے ساتھ، تو ایک نوجوان آیا اور اس نے آ کے کہا جناب میں ایک آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں، میں نے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن میں اسلام میں رہتے ہوئے مجھے آپ زنا کرنے کی اجازت دے دیں. اب یہ ایسا مطالبہ تھا کہ صحابہ کی موجودگی جس میں قرآن کی کتنی آیتیں ہیں جس پہ باقاعدہ حدود و تعزیرات حرکت میں آ جاتی ہیں. سرکار نے یہ نہیں کہ فوراً اس کو گریبان پکڑوا لیا یا اس کو کان پکڑا کے مرغا بنا. اب نوجوان کے جذبات ہیں، احساسات ہیں، معاملات ایسے ہیں. حضور نے فرمایا میرا بیٹا بیٹھ جو، ابھی کرتے ہیں بات. حکم دیا، پانی شانی پلایا، تھوڑا سا نارمل ہو گیا. تو حضور نے فرمایا اب بتاؤ کیا آپ کہہ رہے تھے؟ اس نے پھر سوال دہرایا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا میرا بیٹا کیا تم پسند کرتے ہو تمہاری ماں کے ساتھ کوئی غلط کام کرے؟ نہیں حضور یہ تو میں سوچ نہیں سکتا. اچھا تمہاری بہن کے ساتھ؟ نہیں حضور یہ تمہاری بیٹی کے ساتھ، تمہاری چچی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، نانی کے ساتھ، دادی کے ارمت کے سارے رشتے جب وہ نہ کرتا رہا. اسی دوران اس کا وہ پارا کنٹرول ہو گیا. اس نے کہا حضور مجھے معاف کر دیں، میں نے غلط مطالبہ کیا. تو حضور علیہ السلام نے اس معاملے میں ایک اصول دیا کہ دیکھو 3 چیزوں میں دیر نہ کیا کرو. جو بہت ساری جو ہمارے معاشرے میں بعض کا بے راہ روی آ جاتی ہے، وہ اس حکم کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے. فرمایا کہ جب جنازہ تیار ہو جائے تو اس کو دفن کرنے میں دیر نہ کرو، اور نماز کا وقت ہو جائے تو ادا کرنے میں دیر نہ کرو، اور بیٹی اور بیٹا، بچی یا بچہ جوان ہو جائے تو اس کا نکاح کرنے میں دیر نہ کرو. تو اگر ہم قرآن و سنت کی تعلیمات پہ خود بھی عمل کریں اور بچوں کو بھی ایک گھر کا پاکیزہ اسلامی ماحول دکھائیں، اپنا پاکیزگی کا مظاہرہ کریں، ماں باپ بھی، اساتذہ بھی، مشائخ بھی، علماء بھی، حکمران بھی، تو نوجوانوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں. انشاءاللہ وہ خود جو ہے حیا کے زیور سے آراستہ پیراستہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ناظرین، بے شک شرم و حیا انسان کو معرفت کا ادراک ادا کرتا ہے، اور اس ادراک کے حصول کے بعد انسان کا کردار ایک ایسے روشن چراغ کا سا ہوتا ہے جو گھر میں روشنی تو دیتا ہی دیتا ہے، لیکن اگر کہیں چاہے یا نہ چاہے سے دروازہ کھل جائے تو وہ باہر بھی اتنی ہی روشنی بکھیرتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر دین کا ایک خلق ہوتا ہے، اور دین اسلام کا خلق حیا ہے. پروگرام کے آخر میں اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. آپ ہمارے دونوں معزز مہمانان گرامی سے اپنے سوالات کے ذریعے رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں. ناظرین، حسب روایت پروگرام کے آخر پر آپ محظوظ ہوں آج کے منتخب شدہ کلام سے، اور ہمیں دیجیے اجازت. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. دکھاں دی روٹی
ਦਾ ਸਾਲਣ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸੂਲਾਂ ਦਾ ਸਾਲਣ ਆਹੀਂ ਦਾ ਬਾਲਣ ਬਾਲਨੀ ਮਾਏ ਨੀ ਮੈਂ ਕਿਨੂੰ ਆਖਾਂ ਦਰਦ ਵਛੋੜੇ ਦਾ ਹਾਲ ਨੀ ਮਾਏ ਨੀ ਮੈਂ ਕਿਨੂੰ ਆਖਾਂ ਜੰਗਲ ਬੇਲੇ ਫੇਰਾਂ ਢੂੰਡੇਂਦੀ ਜੰਗਲ ਬੇਲੇ ਫੇਰਾਂ ਢੂੰਡੇਂਦੀ ਅਜੇ ਨ ਪਾਇਓ ਲਾਲ ਨੀ ਮਾਏ ਨੀ ਮੈਂ ਕਿਨੂੰ ਆਖਾਂ ਦਰਦ ਵਛੋੜੇ ਦਾ ਹਾਲ ਨੀ ਮਾਏ ਨੀ ਮੈਂ ਕਿਨੂੰ ਆਖਾਂ ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਨਿਮਾਣਾ ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਨਿਮਾਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਤੇ ਥੀਵਾਂ ਨਿਹਾਲ ਨੀ ਮਾਏ ਨੀ ਮੈਂ ਕਿਨੂੰ ਆਖਾਂ ਦਰਦ ਵਛੋੜੇ ਦਾ ਹਾਲ